اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم گرامی قدر، گفتگو حیات جناب ابوالفضل عباس پہ جاری و ساری ہے۔ جناب عباس کی شخصیت اور جناب ابوالفضل عباس کا مقام، جناب ابوالفضل عباس کا رتبہ، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، ان کے بھائی بہن، اور یہاں تک کہ قدر وضاحت ان کی والد گرامی کی بھی گفتگو ہو گئی، لیکن ایک خلاصے کے طور پہ جناب ابوالفضل عباس کی والد گرامی اور اس کے بعد آپ کی ولادت با سعادت اور آپ کے نام اور کنیت کی طرف گفتگو رہے گی۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی والد گرامی کا نامی فاطمہ، لیکن شہرت ام البنین سے ہوئی، اور جناب ام البنین کا دادیال سلسلہ اسی طرح ہے، اور فاطمہ دختر حزام ابن خالد ابن ربیہ ابن وحید ابن کعب ابن عامر ابن کلاب ابن ربیہ ابن عامر ابن ساسا ابن معاویہ ابن بکر ابن حوادن۔ نانیال سلسلے میں اس طرح فاطمہ بنت ثمامہ دختر سہیل بنت عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب۔ ابوالفرج اصفہانی نے مقاطع الطالبین میں لکھا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی نانیال خاندان والے بھی اپنے اپنے زمانے کے شجاع اور بہادر مشہور تھے۔ مورخین نے ظہور اسلام سے پہلے بھی اس گھرانے کے فردوں کا بہادری اور سرداری کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی سعادت اور شجاعت کے سامنے اس وقت کے بادشاہوں کی گردنیں خم تھیں، اور اسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے جناب عقیل نے حضرت امیر المومنین سے کہا تھا کہ عربوں میں ام البنین کے اجداد سے زیادہ شجاع اور ساونت اور کوئی گھرانہ نہیں۔ امیر المومنین نے جناب عقیل سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ جری خاندانوں کے بچے جری ہوتے ہیں اور اجداد کے فضائل اور خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ بچوں میں ماموں کی عادتیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس میں دونوں شجاعتیں موجود تھیں، دادا یہاں کی طرح دادیال کی طرف سے اور شجاعت اور ہاشمی اور علوی کا مرکز تھے، اور نانیال کی طرف سے بھی شجاعت اور عامری کے مذہب تھے، اور جناب عباس علمدار کے نانیال سلسلے میں ایسے ایسے بہادر ہیں جنہوں نے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ملائم الاسنا کا لقب حاصل کیا۔ یہ لقب حسان نے ام البنین کے نانا اور اس وقت دیا تھا جب وہ یک و تنہا دشمن پر گر گئے تھے اور دشمن کا نیزہ چھین لیا تھا، اور لیکن ایک خیال یہ ہے کہ حسان نے بھی اسے ابن اجر نے ملعب الاسنا کہا ہے۔ عامر کھیل کھیل میں نیزہ چھین لیتا ہے، گویا وہ ایک لشکر کی قوت ہے۔ جناب ابوالفضل عباس کی نانیال رشتہ داروں میں عامر ابن طفیل بھی ہیں، جو اپنے وقت کے نامور بہادر اور دلیر اور تسلیم کیے جاتے ہیں۔ قیصر روم کے لیے مشہور ہے کہ جب کوئی عرب ان کے دربار میں جاتا تو وہ سوال کرتے کہ کیا عامر سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ اگر وہ عرب رشتہ داری کے اقرار کرتا تو قیصر اسے اکرام اور انعام سے نوازتا، ورنہ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ جناب ام البنین کے خاندان کی جلیل القدر فرد عروۃ الرجال بھی ہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں آپ کی آمد و رفت زیادہ تھی، اسی مناسبت سے آپ رجال یعنی سیاح کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خاندان جناب ام البنین میں طفیل کو بھی خاصی شہرت تھی، اور آپ کی شجاعت اور دلانہ زمان اور یقیناً جو ہے وہ شادی کا بھی موقع آپ جانتے ہیں
کہ جناب ام البنین کی شادی کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جناب زہرا کی شہادت کے بعد امامہ حضرت علی کی پہلی بیوی، اور بعض نے ام البنین کو پہلی زوجہ قرار دیا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ میں حضرت امیر المؤمنین نے کسی سے بھی عقد نہیں کیا، کیونکہ شہزادی کے حیات میں آپ پر دوسری عورت حرام تھی۔ اور جناب ام البنین 4 فرزند تھے، اور عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان و امیر المؤمنین کے بعد طویل مدت تک زندہ رہے اور کسی شادی نہیں کیا۔ اور اسی طرح اسماء بنت امیس، لیلہ نشاں بھی بعد میں عقد آئیں۔ چاروں بیویوں نے آخر دم تک امیر المومنین کے حق کے پاس لحاظ رکھا، اگرچہ مغیرہ ابن نوفل، ابو حجار ابن سفیان نے جناب امامہ سے عقد کی فرمائش کی تھی، لیکن آپ نے انکار کیا اور جواب میں حضرت امیر المومنین کی حدیث نقل کی کہ پیغمبر اور اوصیاء پیغمبر کے ازواج اپنے شوہر کی وفات کے بعد شادیاں نہیں کریں۔ حضرت ام البنین ان معدد چند خواتین میں ہیں جن کا لقب پاک، محبت، عظمت آل محمد سے سرشار ہے۔ آل محمد کی نگاہ میں بھی آپ کی بڑی عزت تھی، اور اس بنا پر عید کے دن جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کے دیدار کو جاتی تھیں، اور واقع کربلا کے بعد بھی آپ کی خدمت میں ادائے تعزیت کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ جناب ام البنین کی خاندان اہل بیت سے عظمت اور محبت کا اصلی منظر اس وقت دیکھنے میں آیا کہ جب آپ امیر المؤمنین کے عقد میں آئیں، اور حضرت حسنین ان دنوں مریض تھے، اور آپ اس وقت ایک مادر مہربان کی حیثیت سے فرزند رسول کے پرستگار اور تیمارداری کی، اور یہ ساری باتیں ایک جیسے خاندان کے لیے قابل تعجب نہیں۔ جو کل ایمان کا شریک حیات رہا ہو وہ اسے امام المتقین کے اخلاق و کردار سے درس لیتا ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کی کنیت طلوع نور جناب ابو الفضل عباس سے عالم امکان کی ایک نئی روش ملی ہے۔ افق علوم کی اس آفتاب نے دنیا کو وفا کے نور چمکا دیے، چونکہ عباس آغوش شجاعت میں پروان چڑھے تھے، اور انہوں نے دامان ابو العائمہ عصمت کردار سے استفادہ کیا تھا، لہذا آغوش ماحول کے اثرات سے نہیں، عزت نفس اور شہامت اور جرأت اور طہارت اور پاکیزگی اور خدر کامر، علم وافر، اخلاق حمیدہ کے مہر و نیم روز بنا دیا تھا۔ قمر بنی ہاشم آفتاب امامت کے پرتوں میں پروان چڑھ رہے تھے۔ آپ نے جس جگہ قدم رکھا وہ شرافت اور سعادت کی جگہ تھی۔ اگر لب کشائی ہوئی تو ہدایت اور سعادت کا پیغام دیا، اور جس طرح رخ کیا وہ حق تھا، اور جدھر سے منہ موڑ لیا وہ باطل تھا۔ اگر آپ کے نفس غیور نے کسی چیز سے انکار کر دیا تو یقیناً وہ ظلم و زیادتی ہے۔ ابو الفضل فضیلتوں کا مرکز مصدر تھے، کرامت اور بزرگی کا نمونہ اعلیٰ، اور در حقیقت امام حسین کے تجلی امامت کا نام عباس، اور عباس علمدار والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس کے دہن میں حسین کی زبان اور ان کے دل میں سید الشہداء کی روح کار فرما تھی۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے خلق ہوئے تھے۔ ہر مرحلے حیات میں امام حسین ان کے مقتدیٰ امام تھے، اور لہذا ولادت کے اعتبار سے بھی دونوں میں ایک امام ایک مامون جیسے ہی ایک گام کا فرق تھا۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، اور عباس کی ولادت 4 شعبان کے سن 26 ہجری کو ہوئی، اور طارف عنی سے شیعہ انہیں بہت سے روایت نقل کی ہے۔ یہ کتاب ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت اور معجزات پر مشتمل ہے۔ کتاب کے ابتدا ربیع الاول سے ہے، انتہا صفر پہ ہے، اور کتاب کے مقدمے میں پیغمبر خدا کے نسب امیر المومنین کی امامت کا تذکرہ ہے۔ خاتمہ کتاب کا ذکر جمیل حضرت امام عصر کی زینت دی گئی ہے۔ مصنف نے 1 شعبان سن 1244 میں بروز جمعہ اس کتاب کو جو ہے وہ لکھا ہے۔
اور جس وقت ولادت کہتے ہیں کہ جس وقت ولادت کے بعد حضرت عباس کو اذان اور اقامت کے لیے آغوش امیر المومنین میں لایا گیا ہو تو اس وقت کربلا حضرت کی نظروں میں پھر گئی، اور حضرت کربلا کے لیے امیر المومنین نے حضرت عباس کو ذخیرہ کیا تھا، لہذا جب بازو عباس پر نظر پڑی تو بازو کے قلم ہونے کا منظر بھی نظروں کے سامنے آیا، اور جب علم و یقین سے بھرے ہوئے سینہ عباس کو دیکھا تو تیروں کی چھلنی اور سینہ کا مرقع آنکھوں میں بھر گیا۔ حضرت عباس کے سر پر افتخار پر جب حضرت کی نظر پڑی تو گرز گراں بھی یاد آیا ہوگا، جس سے کربلا میں سر عباس پر پاش پاش ہو گیا تھا۔ عباس علی کی آغوش میں ہیں اور آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سے عرش الہی لرز رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ عزت رسالت کے سیرابی اور خیام حسینی تک پانی پہنچانے کے لیے حضرت عباس نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ پیاس کی شدت کے باوجود چلوں کو پانی سے بھر کر پھینک دیا تاکہ دنیا عباس کی پیاس کی بیچارگی سے تعبیر نہ کرے، بلکہ صاحب اختیار عباس نے اپنی پیاس پر حسین اور اہل حرم کی پیاس کو مقدم کر دیا اور جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت عباس کے قد زیبا اور شجاعت اور سعادت اطراف و انداز کو دیکھتے تو آپ کی خوشی کا انتہا نہ رہتا، لیکن جب علی کی نظر کربلا کے عباس کو دیکھتی تو تشنگی کے زخم اور نرغے آدار یاد آ جاتی اور غم اندوہ میں ڈوب جاتے، اور جب کربلا کا دلسوز سانحہ ہر انسانی جذبات رکھنے والے کو مضطرب اور مذموم کر دیتا ہے تو اس علی پر کیا گزرے گی جو نئے انسانی کے لیے پدر مہربان اور مادر دلسوز جیسا دل ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عباس عالم امکان کے اعجازی شخصیت کا نام ہے۔ اگر حضرت علی کے فضائل اور مناقب کا بیان میں جن اور انس اور قادر نہیں تو عباس کی مظلومیت اور مصیبت کے اظہار میں بھی کوئی بشر قادر نہیں ہے۔ مؤلف قمر بنی ہاشم لکھتے ہیں کہ ایک روز جناب ام البنین نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عباس کو آغوش میں لے کر بازو کا بوسہ دیتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ جناب ام البنین نے اس کے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، لہذا پریشان ہوئی، حضرت سے گریہ کی وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا ان دونوں بازو حسین کی نصرت میں قلم۔ اس خبر کے سنتے ہی جناب ام البنین نے ایک چیخ ماری جس سے ملاء الاعلیٰ میں ہلچل مچ گئی اور خاندان علی میں ماتم کا داں بنا دیا۔ ام البنین کو تسلی تشفی دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا خدا عباس کو ان کے بازو کے بدلے میں جنت میں 2 پر عنایت فرمائے گا، اور جس طرح جعفر ابن ابی طالب کو عنایت فرمایا تھا اور جس سے وہ ملائکہ کے درمیان پرواز کرتے ہیں۔ شمائل حضرت احدیت نے فرزند دلبند علی مرتضیٰ کو شجاعت اور غیرت اور سخاوت اور عزت نفس، بزرگی اور کرامت اور رحمدلی اور خوش اخلاقی سے مزین فرمایا تھا، لہذا صفات و جلال و جمال دونوں کا مرقع تھے۔ عباس کا قد زیبا شگفتہ چہرہ دل نشین خد و خال دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ آپ کی پیشانی سے ایمان کی نورانی اور سراپے سے علی کی ہیبت ٹپک رہی ہے۔ جمال ظاہری اور معنوی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جانے لگا۔ حضرت ابو الفضل عباس خاندان بنی ہاشم کی پہلی فرد نہیں جنہیں یہ لقب ملا ہو، بلکہ آپ کے اجداد کے بعض فردیں اس لقب سے معروف تھیں۔ مثلا جناب عبد مناف کو ماہ مکہ اور عبداللہ کو ماہ حرم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے جمال اور خوبصورتی نے ہر طرف ہر صاحب جمال کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ہر خاص و عام آپ کے حسن ثنا خاں تھے اور آپ اپنے حسن میں فخر یوسف تھے، اور دنیا کے حسینوں کے سامنے آپ کی وہی حیثیت تھی جو چاند کے ستاروں کی جھڑپ میں ہوتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عباس دیدہ زیب و جاذب نظر تھے، اور جب اپنی خوبصورت راہوں پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر زمین پر کھینچتے تھے۔ لوگ کہتے تھے قمر بنی ہاشم۔
نشان سجدہ تھا پیشانی پہ عباس، آپ کی جبین مبارک پر سجدے کے نشان تھے۔ مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ مدائنی نے کہا ہے کہ مجھ سے ابو غسان نے نقل کیا ہے کہ میں نے قبیلہ بنی دارم کی ایک سیاہ رخ شخص کو دیکھا جو اس ملاقات سے پہلے اتنا کالا نہ تھا۔ میں نے سوال کیا تمہارا چہرہ اتنا کالا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کربلا میں ایک ایسے نوجوان کو قتل کیا ہے جس کے سبزے آغاز ہو رہے تھے اور جس کی پیشانی پہ سجدے کے نشان تھے۔ میں نے قتل ہی کے شب میں یہ خواب دیکھا کہ وہ جوان میرا گریبان پکڑ کے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور میں خواب میں اتنی زور سے چیخا کہ سبھی قبیلے والوں نے میری چیخ سنی، اور اس شب میں سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس مقتول کا نام جس کو اس نے قتل کیا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبت ابن جوزی نے بھی اسی طرح ایک روایت نقل کی ہے، جب سید الشہداء کربلا کے سروں کو کوفہ لایا گیا تو انہیں ایک نوخیز سر تھا جسے ایک حسین ترین سپاہی اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکائے ہوئے تھا۔ جب کبھی کبھی گھوڑا چلتا تھا تو سر اس کے سامنے اور زمین سے ٹکراتا تھا۔ میں نے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق حقیق الحسین۔ تو اس نے کہا عباس ابن علی کا سر ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حرملہ ابن کاہل اسدی ہوں۔ پھر کچھ دن کے بعد حرملہ کو دیکھا، وہ نہایت کریمانہ منظر ہو چکا تھا اور اس کا حسن جاتا رہا اور چہرہ تارکول کی طرح زیادہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تو خوبصورت تھا، تیری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جس روز سے عباس کے سر کو لے کر چلا ہوں اسی شب سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ دو جوان زبردستی جہنم کی طرف لے جاتے اور جہنم کے شعلوں کی تمازت سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تحقیق ان دونوں روایت میں صراحت سے مقتول کا نام عباس بتایا گیا ہے کہ جن کو قتل کرنے کی سزا دنیا ہی میں کیا ملی ہے، لیکن یہ روایت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس میں عباس کی عمر ایک نوخیز کی بتائی گئی۔ جو بھی ہے جناب عباس کے قتل کرنے کے لیے، حالانکہ جناب عباس کا سن 34 سال کا تھا، اور تاریخ یہ نہیں بتاتی قیس ابن سعد کی طرح آپ کے بھی محاسن نہ رہے۔ اور دارالسلام اور کبریت احمر نے گزشتہ روایت کو غیر معتبر قرار دیا، اس طرح ان کی اصلاح کی ہے۔ عباس ابن علی سے مراد علمدار کے چھوٹے بھائی جن کا نام عباس اصغر ہے، لیکن یہ توجیہ بھی نہیں ہے، اصل میں عباس ہے جن کو قتل کرنے والوں کو اس سزا ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے کہ روایت کے ساتھ طبرسی کی روایت کو ملا دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول کا نام حبیب بن مظاہر تھا۔ قاسم ابن اسبق کا بیان ہے کہ ابان ابن دارم ایک حسین اور جمیل شخص میرے پاس آیا اور حضرت امام حسین کی شہادت میں شریک تھا، لیکن جب بعد شہادت اسے دیکھا تو نہایت کریہ منظر، بالکل بیکار بدصورت تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے چہرے کی سیاہی کی وجہ سے میں تجھے پہچان نہ سکا۔ اس نے کہا کہ اس سیاہی کا سبب یہ ہوا کہ میں نے کربلا میں ایک ایسے شخص کا قتل کیا ہے جس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ تحقیقی منظر تو میں ابھی بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ قاسم ابن اسبق کا بیان ہے کہ میں نے اسی شخص کو دیکھا کہ گھوڑے کی گردن میں اپنے مقتول کے سر کو لٹکائے ہوئے تھا، اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ کاش سر ذرا اوپر ہوتا تو گھوڑے کے سموں سے نہ ٹکراتا، زمین سے نہ ٹکراتا، جس پر والد واجد نے کہا کہ سر کو جتنا صدمہ پہنچ رہا ہے قاتل کو اس سے کہیں زیادہ صدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
قاتل پھر کہتا ہے کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ جس میں خواب میں ایک جوان کو نہ دیکھا ہو جو مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہو، میں اتنا چیخ رہا ہوں، میرے چیخنے سے گھر والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ قاسم کا بیان ہے کہ قبیلہ کے جوانوں کی طرح اس کے ساتھ ان کی بیوی اس کے ساتھ گئی اور اس کے حالات سے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تینوں روایتیں قاسم نے اسباق ابن نباتہ سے ہے، اور جناب صدوق سے روایت یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتول نوجوان تھا، جناب عباس تھے۔ ابن جریر نے اس سر کے لیے لکھا ہے کہ یہ سر حبیب ہے اور مختلف اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو بھی ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کائنات میں بہت اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور بہتر ہے۔ ان ساری چیزوں کے روایتوں کی طرف ہم توجہ اور زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں، بس کنیت جناب ابو الفضل عباس کی، حضرت ابو الفضل عباس کے لقب اور کنیت میں کچھ القاب اور کنیت وہ ہیں جو واقع کربلا کے بعد آپ کو ملی، مثلا ابو القربہ، اور قربہ کے معنی مشک اٹھانے والے۔ اس کنیت کی وجہ واضح ہے کہ یزیدی کتوں نے جب عطرت مصطفیٰ پر پانی بند کر دیا تو ابو الفضل نے چند بار تشنا کاموں کو سیراب کرنے کی کوشش کے باوجود یکٹی دل لشکر گھاٹ کے پہراواری کر رہا تھا، اور سقائے حرم نے ان کے تلواروں، نیزوں اور تیروں کے پرواہ کیے بغیر صلابت اور سہولت حیدری کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، احرام حسینی کی طرف لے کر چلے، لیکن دشمن نے تیر نے مشکیزوں کو چھیدا اور آل رسول پیاسے ہی رہ گئے۔ ابو القاسم ابرار قلم نے آپ کی اس کیفیت سے یاد نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کی اولادوں میں قاسم نام کا کوئی لڑکا تھا۔ یہ کنیت صرف جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت میں ملتی ہے۔ جب سب سے پہلے اربعین میں وہ کربلا پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت عباس کی زیارت میں ان کلمات میں پڑھا تھا: السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی۔ چونکہ جناب جابر خاندان نبوت اور امامت کے پروردہ تھے، لہذا جب ان کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تو ان کے معنی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہے، تب ہی جناب جابر نے اس کنیت سے سلام کیا۔ ابو الفضل آپ کی کنیت میں سب سے زیادہ مشہور، اور اس کنیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے ایک فرزند کا نام فضل تھا، اور دوسرے طرف در حقیقت آپ اسی کنیت کے حقدار تھے، اور چونکہ آپ کی فضیلت مثل آفتاب نصف النہار کے سب پر عیاں تھی، اور جب کبھی فضیلت اور شرافت اور سعادت کا ذکر آئے تو عباس اس کی اصل اور اساس قرار پائیں گے۔ باب الحوائج آپ کے القاب میں وہ لقب ہے جو شیعہ سنی دونوں کے درمیان میں یکساں شہرت رکھتا ہے، چونکہ حضرت عباس دربندوں کے درد کا مداوا اور شکست دلوں کے آرزو کا مدعا تھے، اور کیوں صاحب حاجت نہیں جس نے اپنی بیچارگی میں آپ کو اپنا ناخدا مانا ہے۔ قمر بنی ہاشم عظیم ترین نام، اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں کروں۔ قمر بنی ہاشم آپ کا دوسرا لقب ہے۔ گزشتہ صفحات پر ذکر ہو چکا ہے کہ آپ بے حد جاذب نظر اور کمال کے حسین خوبصورت تھے، نگاہیں ٹک جاتی تھی، آپ کی پیشانی پہ ایک ایسا نور نکلتا تھا جس کی روشنی سے تاریکی، اندھیری اور شب اور رات میں آپ کا چہرہ جگمگاتا تھا۔ آپ کی سیرت اور سوانح میں شہید کا لقب نہیں پایا جاتا، صرف دو جگہ آپ کو شہید کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ابو الحسن عمری نے کتاب المجدی اور ابو نجر نے سلسلہ میں شہید یاد کیا ہے۔ معاویہ بن عمار سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں شہید کے لقب سے یاد کیا گیا۔ مضمون کی روایت ہے کہ عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جب آپ کو فدق واپس ملا تو آپ کے درختوں کی تقسیم کس طرح فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ 1/4 فرزند عباس کو، عباس شہید کو دیا، باقی ہمارے اختیار میں ہے۔ عبد صالح ارباب مقاتل نے اس لقب کا
تذکرہ نہیں کیا ہے، جبکہ حق یہ تھا کہ اس لقب کو ضرور بیان کیا جاتا، چونکہ یہ آپ کے القاب میں وہ لقب ہے جو آپ کی عظمت اور منزلت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ وہ لقب ہے جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی زیارت کو ختم کیا، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ عبد صالح وہ فضیلت ہے جو انسان کے کمال کی آخری حد ہے۔ عبد کے معنی ہیں انسان کا حضرت حق سے دوہرا رشتہ، ایک رشتہ بحیثیت خالق کے اور دوسرا رشتہ بحیثیت معبود کے۔ اس عظیم مرتبے تک رسائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان جذبہ مناجات سے ملموع اور روح ملکوتی سے سرشار اور مادہ علائق سے مبرہ ہو۔ اگر انسان میں یہ صفت نہ ہو تو ایسے ہی انسان ہلاکت اور گمراہی اور خسارت اور خسران سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عبادت اور عبد سے مراد صرف واجبات کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ عبد حقیقی۔ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، اور ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، اور اللہ نے بھی معراج میں کہا کہ اسریٰ بعبدہ۔ عبد کا لقب جو ہے نبوتوں سے، رسالتوں سے بڑا ہے۔ جب اپنی بارگاہ میں بلانا ہوا تو عبد کہا، جب اپنی بارگاہ سے بندوں تک بھیجنا ہوا تو رسول کہا، یعنی نیچے سے جو اوپر بلندی جاتی ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ اور عبد صالح، جناب ابراہیم نے بھی دعا کیا تھا وَاجْعَلْنِی مِنَ الصَّالِحِینَ، پروردگار مجھے صالحین میں قرار دے دے۔ تو عبد صالح کیا ہے؟ عبد صالح ایک فرد ہے، بلکہ عبد صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ذوق عبادت خدا شناسی کی بنیاد پر ہو، عبادت کا محرک نہ بہشتی نعمت ہو اور نہ جہنم کا عذاب۔ جب کبھی عبادت اس انداز سے ہوتی ہے تو خدا اسے عبادت گزار کو اپنا بندہ بن کہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو عبادت میں اس لیے مشغول اور مصروف ہیں کہ یہ اس کے محبوب مولا کی راہ ہے۔ قابل رشک ہے وہ افراد جو عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ جس رشتہ بندگی سے منسلک ہیں اس کا ایک سرا ذات لامتناہی ہے اور حضرت حق سے مل رہا ہے، لہذا لحظہ بلحظہ انوار قرب کی بارش اس پر ہوتی رہی ہے۔ یہ بندگی کا وہ اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ ہے جس پر حضرت انبیاء کرام فائز تھے۔ بلا شبہ عبدیت کا وہ مرتبہ رسالت کے مرتبے سے بلند ہے، اور چونکہ رسالت کا رشتہ بندوں سے ہے اور عبدیت کا رشتہ خالق سے ہے، اگر عبدیت کا خاص مرتبہ نہ ہوتا تو خدا سید الانبیاء کو اس صفت سے نہ نوازتا اور ارشاد نہیں ہوتا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ۔ اگر تم قرآن کی حقانیت میں شک و شبہ کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت کا جواب لاؤ اور جس کو میں نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے۔ بندگی کو معراج جب ملی ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے راتوں رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سورہ بقرہ، سورہ اسراء، یہ ساری آیتیں موجود ہیں۔ جناب داؤد کی بندگی کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا عَبْدٍ إِلَيْهِ أَوَّابٍ، ہمارے توبہ اور انابہ کرنے والے صاحب قدرت داؤد کو یاد کیجئے۔ حضرت جناب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی بندگی کا تذکرہ فرمایا تو وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِيمَ و اسحاق و یعقوب اولئک العبد الابصار، اور ہمارے صاحب اقتدار اور بصیرت بندے ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کو یاد کیجئے۔ اور بھی اس جیسی آیت قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، اور خداوند عالم نے جتنا زور اپنی بندگی پہ دیا ہے، رسالت اور نبوت کو اس انداز سے عنوان قرار نہیں دیا ہے۔ چیخ کہ چیلنج کے طور پہ جب قرآن کا جواب طلب کیا تو یہ نہیں کہا کہ اس قرآن کا جواب لاؤ جس میں اپنے رسول پر نازل کیا، بلکہ اسے اپنے بندگی کے اعتبار سے کہا جسے میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔
چونکہ مرسل اعظم محبوب الہی تھے اور کوئی چیز قرب الہی کے لیے مانع اور حائل نہیں تھی، آپ صرف ذات حضرت احدیت کو مؤثر کائنات سمجھتے ہیں، لہٰذا خدا نے بھی اس اعلیٰ اور عرفہ صفت سے خطاب کیا اور جو رسول خدا سے شایع نشان تھا۔ حضرت احدیت نے جناب مسیح کا جب تذکرہ کیا ہے تو بندگی کو رسالت پر مقدم فرمایا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے صاحب کتاب اور نبی بنا کر بھیجا۔ ہم خود اپنے نمازوں کے تشہد میں یہ نہیں کہتے کہ محمد خدا کے رسول ہیں، علت خلقت کائنات ہے، محبوب خدا ہے، اگرچہ وہ صفت ہے جو سوائے محمد اور آل محمد کے اور کسی پر منطبق اور ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس صفات سے یاد نہیں کرتے بلکہ آپ کی عبدیت کو رسالت سے پہلے ذکر کرتے ہیں، چونکہ رسالت سے رشتہ محدود دو وقت کیے جاتے ہیں۔ عبدیت کا رشتہ ذات حضرت حق سے ہے جو ابدی اور سرمدی ہے۔ اور اس تھوڑی سی تمہید کی روشن میں ہو گیا کہ فضیلت اور کرامت کا اعلیٰ منزل یہی بندگی ہے، اور بندگی کے بندگیوں تک طائر فکر پرواز نہیں کر سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی عبدیت جیسے اعلیٰ کمال کی نسبت حضرت عباس کی طرف دی ہے، اور یہ صفت ہے جس سے خدا نے اپنے انبیاء اور مرسلین امین وحی کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ آپ عبد صالح ہیں، کمال ہے، عبد بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، اور صالح کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آپ کے القابات میں یقیناً یہ شروعات ہے، اور آپ کا لقب اور کنیت، اور اس کے بعد آپ کی شجاعت، آپ کی رفعت اور بلندی، آپ کی امتیازات اور آپ کی خصوصیات انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ خدا بحق جناب ابو الفضل عباس کے تمام مومنین کو شفا اور برکت اور رحمت، عزت، سکون اور حیات جاویدانی، حفظ و امان عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔